علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام. کلاس 5 اردو الف میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ ہم سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں گے. سوچیں اور بتائیں. سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ کوشچن دیے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دیا ہوتا ہے کہ سوچیں اور بتائیں تاکہ آپ کہانی پڑھنے سے پہلے اس کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے. صادق اور امین کس ہستی کے القاب ہیں؟ یہ القاب انہیں کس اوصاف کی وجہ سے ملے؟ صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا ہے، اور آپ بہت ایماندار تھے، ایمان کو بھی حفاظت کرتے، اس وجہ سے آپ کا لقب امین ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم سے انہوں نے 2 کوشچن کیا ہے، جس سے ہمیں کلیئر ہو گیا نا کہ ہم چیپٹر میں کس کے اباؤٹ پڑھیں گے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق پڑھیں گے. کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے رحمت عالم. رمضان کا مقدس مہینہ تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا. اچھا، یہاں پہ بات ہونے لگی ہے فتح مکہ کی. ٹھیک ہے، تو اس سے پیچھے اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو جیسے ہم ایسے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تو پھر جب آپ نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کی نا، تو مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ پہ طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی. ٹھیک ہے، پھر مدینہ میں جب آپ لوگ رہائش پذیر تھے، اس دوران آپ کا مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ نامی معاہدہ، جس کی روح سے دونوں فریقین آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن بعد ازاں ایسا ہوا کہ اہل قریش نے، مکہ والوں نے جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ کی طرف آئے. ٹھیک ہے، مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا. وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، یعنی کہ ان پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے. ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے، یعنی کہ ہیبت ہوتا ہے ڈر، کہ مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کے دل جو ہے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے. مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، یعنی کہ پناہ ہے، وہ محفوظ ہے جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا. جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. بیت اللہ کے دروازے پر کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بلائی اور خیر کی امید ہے. آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. دیکھیے یہاں پہ وہ کیسے مسلمانوں کی ہیبت سے وہ ڈر رہے تھے نا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ نے بتایا کہ جو یہاں ہوگا اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ کے سامنے پیش ہوئے. دونوں نے آپ سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے. تو وحشی نے ان کا قتل کیا تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کیا، وحشی اور حندہ بنت عتبہ نے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا. پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی.
عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ انہیں امان دیتے، یعنی تو ان کو بھی پناہ دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا، دل نرم ہو جاتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کراہ رہا ہے، یعنی کہ درد سے تکلیف سے آوازیں نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا، پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے خادم ڈر ہوتے ہیں نا اپنے آقا کے، ان کا ہر حکم مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے، یعنی کہ ایسا کام نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی سے نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ یہ اوپر تو ہم نے پڑھا کہ آپ کیسے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے، لیکن آپ صرف انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ بھی بہت مہربان تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پہ منڈلانے لگی، یعنی چکر لگانا، منڈلانا چکر لگانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے اعلیٰ خوبیوں کے معترف تھے، یعنی کہ وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ میں کوئی برائی نہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہر لحاظ سے آپ اچھے ہیں۔ نا کلیئر ہو گیا پائی کلاس؟ اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، جو کہ ہم نے اس ٹاپک میں ابھی نہیں پڑھا۔ تو صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی وفات پائی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، انہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ پھر ہے وحشی کون تھا؟ وحشی کون تھا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا وحشی کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی تھا، ٹھیک ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معاف فرما دیا تھا۔ پھر ہے کہ جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ ڈرو۔ اس کے بعد پیج نمبر 15، پیج نمبر 15 پہ ہماری اس کی ایکسرسائز ہے۔ یہ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہوئی تو ایکسرسائز بھی ہم ساتھ اس کی سالو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ اس پیج پہ ڈیٹ لگائیں کر لیں۔ آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر کے یہ کروانا ہے۔ مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا، لڑنے۔ چلے بتا دیں ایسے ہی، مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا، لڑنے کا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے امان۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے امان، یعنی کہ پناہ اس کے لیے ہے۔
ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے ڈیش اٹھا لیے. بچے. یہ فل کرتے جائیں ساتھ ساتھ خالی جگہ کو پر کر لیں. اونٹ بھوک کی وجہ سے ڈیش ہو گیا تھا. کمزور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب ڈیش ہو. آزاد. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لفظوں کا کھیل. درج ذیل الفاظ میں ان کے گرد دائرہ لگانا ہے اور الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ پہ لکھنا ہے. جیسے ہمارے پاس ہے باطل, تو ہم نے یہاں جو ہمیں حروف دیے ہوئے ہیں نا اس میں سے باطل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. باطل. باطل سے توڑ دیکھیے با الف توئے لام ملا. اس پہ دائرہ لگائیں باطل پہ. اس سائڈ کو دائرہ لگے گا باطل. اس کے بعد ہے صادق. سواد سے دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس سائڈ کو آئے گا. امین. امین. سیکنڈ لائن میں چیک کریں. امین. ہیبت. ہاں سے دیکھیں ہیبت. نبوت. نبوت. فورتھ کالم میں چیک کریں. فورتھ کالم میں قسمت. مل گیا. رو میں ہے یہ لاسٹ والی رو میں. کچھ کالم میں ہے اور کچھ رو میں ہے ہمارے پاس. باطل, صادق, امین, ہیبت, نبوت, قسمت. اچھا اب ہمارے پاس ہے آپ نے کیا سمجھا. کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں. یعنی سمپل الفاظ میں کہ ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں. یہ جو لفظ ہے ٹھیک ہے. تو کوئی سا بھی آپ جملہ جو بھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے وہ بنا سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ بتا کے بنا سکتے ہیں. جیسے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ہیبت یعنی ڈر. تو جملہ بتائیں اس کا. ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک بتائیں جو ہم نے ٹاپک میں پڑھا. انہوں نے کہا نا سبق میں سے تلاش کر کے, تو آپ سبق میں سے دیکھ سکتے ہیں ایک نظر. پڑھے تو بتائیں. ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے. کن کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے. مکہ والوں کے. ہاں جی کچھ. سیکنڈ ہے مشقت. مشقت. حیبت کا جملہ بنا رہے ہیں. کے دل مسلمانوں کی حیبت سے لرز رہے تھے. سیکنڈ لفظ ہے ہمارے پاس مشقت. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. آپ لوگ ایسے بھی جملہ بنا سکتے ہیں غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لیں جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ملامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں. لکھنے آ رہی ہے. آج تم پر کوئی ملامت نہیں.
आगे है तकलीफ। तकलीफ, तकलीफ का जुमला बताएगा कोई बच्चा? जी बताएं। तकलीफ, दर्द, ये उसका मीनिंग हो गया। अब इसका जुमले में इस्तेमाल करें, कोई भी जुमला बना ले। अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं आता है, आउट ऑफ टॉपिक बना ले आप कोई। बताएं ऐसा। मक्का मुकर्रमा के लोग इस्लाम कबूल करने वालों को तकलीफ पहुंचाते थे। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। मक्का के लोग इस्लाम कबूल करने वालों को बस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर और बुराई की उम्मीद है। मक्का वालों ने फरमाया, पहले कुरैश ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर और भलाई की उम्मीद है। अच्छा, मुझे बताएं सबक की आगाज में किस वाक्य की तरफ इशारा किया गया है? किस वाक्य के मुतल्लिक हमने पढ़ा है? फतह मक्का के मुतल्लिक। किसके मुतल्लिक पढ़ा है? फतह मक्का के मुतल्लिक। किसके मुतल्लिक? फतह मक्का के मुतल्लिक। फतह मक्का के मुतल्लिक। इसके पेज नंबर 15 पे जो मुश्किल अल्फाज के मानी है, ये आप लोगों ने लर्न करके आनी है और फिर इसका हम सीवक कर लेंगे कॉपी के ऊपर। ठीक है?